اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بچپن ہی میں نبوت کی خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب نے جب ملک شام کی طرف تجارتی قافلے کے ساتھ نکلنا چاہا اور قافلے کے کوچ کا وقت آن پہنچا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے قدموں پر چلتے ہوئے آئے اور عرض کیا، چچا جان، میں بھی اس تجارتی قافلے میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ آپ کے بغیر اکیلے نہیں رکھ سکتا، آپ کی یاد مجھے ستائے گی۔ اور پھر ابو طالب کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اپنی پیاری آواز میں کہنے لگے، یا عم الا من تکلنی لا آب لی ولا ام لی۔ چچا جان، آخر آپ مجھے ایک کس کے حوالے کر کے سفر پر جا رہے ہیں؟ میرے ابو جان بھی میری دیکھ بھال کے لیے اس دنیا میں نہیں رہے اور نہ ہی میری امی جان اب اس دنیا میں میرے لیے زندہ ہیں۔ یہ جملہ جب کسی یتیم اور معصوم بچے کی زبان سے نکلے جس نے اپنی زندگی کی خوشیاں ماں باپ کی شکل میں نہ دیکھی ہوں تو اس کے مربی پر کیا کچھ اثر پڑ سکتا ہے، اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے ابو طالب بن ابو المطلب کی پرورش وہ پرداخت میں پروان چڑھنے والے اس یتیم بچے کی طرح کسی معصوم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی ہو۔ نوخیز زبان سے نکلنے والے جملے سے چچا کا دل یکدم پسیج سا گیا اور وہ فوراً بھتیجے کی دلجوئی کے لیے گویا ہوئے، واللہ لا اخرو جنہ بہی معی ولا یفارقونی ولا افارقہ ابدا۔ اللہ کی قسم، میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، یہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میں اس سے کبھی علیحدہ ہوں گا۔ چنانچہ ابو طالب نے بھتیجے کو ساتھ لیا اور قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ طویل سفر طے کر کے سرزمین شام کے مقام بصرہ میں پہنچے اور قافلے کے ساتھ وہیں پڑاؤ ڈالا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک پادری رہا کرتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ عیسائیوں کے دعوے کے مطابق وہ دین مسیحی کا سب سے بڑا عالم تھا اور یہی ان کا عقیدہ بھی ہے کہ جو بھی پادری بنتا ہے وہ اپنے پیشوا سے موروثی علم حاصل کرتا ہے اور وہی مذہبی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اس سفر سے قبل بھی مکہ کے تاجروں کا معمول تھا کہ وہ تجارتی قافلے کے ساتھ جب ملک شام کا سفر کرتے تو اکثر و بیشتر بصرہ میں اس گرجا گھر کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالتے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ پادری اپنے گرجا گھر سے نکل کر ان کے پاس آیا ہو اور ان سے کسی قسم کی گفتگو کی ہو۔ مگر عجیب اتفاق ہے، اس بار اس نے نہ صرف یہ کہ ان سے گفتگو کی بلکہ پورے قافلے کے لیے دعوت عام کا اہتمام بھی کیا۔ سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ پادری کی اس دعوت کا راز دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہونے والی نبوت کی نشانی تھی جسے پادری نے دیکھ لیا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب قافلہ دور دراز کا طویل سفر طے کر کے بصرہ کے گرجا گھر کے قریب پہنچا تو اس پادری نے قافلے کے اوپر ایک بادل دیکھا جو سارے لوگوں کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے بچے پر اپنا سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب قافلے نے گرجا گھر کے قریب ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا تو وہاں بادل نے درخت پر اپنا سایہ پھیلا دیا اور درخت کی ڈالیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھک کر ان کو اپنی چھاؤں میں لے لیا۔ یہ سارا منظر پادری اپنے گرجا گھر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً گرجا گھر سے نکل کر باہر آیا اور قافلے والوں کے لیے ایک بھاری دعوت کا بندوبست کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو قافلے والوں کے پاس یہ کہا کر دعوت بھیجی، انی قد صنعت لکم طعاما یا معشر قریش فانا احب ان تحضروا کلکم صغیرکم وکبیرکم عبدکم وحرکم۔ اے قافلہ قریش، میں نے تمہارے لیے دعوت طعام کا اہتمام کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم سب لوگ میری دعوت میں شرکت کرو، چھوٹا بڑا غلام آزاد سبھی شریک ہوں۔ قافلے والوں میں سے ایک شخص نے کہا، واللہ یا بحیرۃ انا لک لاشأنا اليوم فما کنت
تصنع ھذا بنا وقد كنا نمر بك كثيرا فما شأنك اليوم۔ اللہ کی قسم اے بحیرہ، آج تو نے خلاف معمول کام کیا ہے، ضرور کوئی بات ہے۔ اس دعوت کا اہتمام تو نے پہلے کبھی نہیں کیا، جبکہ اکثر بیشتر ہمارا گزر تیرے پاس ہی سے ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے، پھر آخر آج کیا بات ہے؟ صدقت قد کان ما تقول ولکنکم ضعیفون وقد احببت ان اکرمکم واصنع لکم طعاما فتاکلوا منہ کلکم۔ تو سچ کہتا ہے، بات وہی ہے جو تو کہتا ہے، لیکن تم میرے مہمان ہو، میری تمنا ہے کہ میں تمہاری مہمان نوازی کروں، اس لیے میں نے تم لوگوں کے لیے دعوت طعام کا اہتمام کیا ہے، لہذا تم سب میری دعوت میں شریک ہو کر کھانا تناول کرو۔ چنانچہ قافلے کے تمام افراد پادری کی اس دعوت میں شریک ہوئے، اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعوت میں شرکت نہیں کر سکے، کیونکہ آپ بچے تھے اور درخت کے نیچے قافلے کے سامان کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ جب بحیرہ نے مدعوین کی طرف غور سے دیکھا تو ان میں اس صفت کی حامل شخصیت اسے نظر نہیں آئی جس کی وہ پہچان کر چکا تھا، اور جو صفات اس نے پہلے سے پڑھ رکھی تھیں۔ چنانچہ وہ گویا ہوا، یا معشر قریش لا یتخلفن احد منکم عن طعامی، اے قافلہ قریش، تم میں سے کوئی بھی ہرگز میری دعوت سے پیچھے نہ رہنے پائے۔ اہل قافلہ نے کہا، اے بحیرہ، تمہاری اس دعوت میں شرکت سے کوئی پیچھے نہیں، صرف ایک بچہ شریک نہیں ہو سکا کیونکہ وہ بھی کم سن کم عمر ہے، اس لیے وہ قافلے والوں کے سامان کے پاس ہی رہ گیا ہے۔ بحیرہ نے کہا، نہیں ایسا نہ کرو، اسے بھی میری دعوت میں شریک ہونے کا موقع دو تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ مل کر کھانا کھائے، یعنی کہ تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھائے۔ قافلے میں سے ایک شخص گویا ہوا، لات و عزیٰ کی قسم، یہ ہماری کم ظرفی ہوگی کہ عبداللہ بن عبد المطلب کا صاحبزادہ ہمارے ساتھ دعوت طعام میں شرکت سے پیچھے رہے اور ہم اس کے بغیر کھانا تناول کریں۔ پھر وہ مجلس سے اٹھ کر گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بلا کر لایا اور آپ کو قافلے والوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ جب بحیرہ کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ بڑے دھیان سے ٹکٹکی بند کر آپ کی طرف دیکھنے لگا اور دیر تک دیکھتا رہا۔ جو کچھ صفات اس نے پڑھ رکھی تھی ان کا وہ بغور معائنہ کر رہا تھا۔ جب سارے لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے اور ادھر ادھر پھیل گئے تو بحیرہ اٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا غلام، اسألک بحق اللات والعزی الا ما اخبرتنی عما اسألک عنہ، اے بچے، میں تجھے لات و عزیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو کچھ میں تجھ سے پوچھوں گا اس کا صحیح جواب دینا۔ دراصل بحیرہ نے لات و عزیٰ کا واسطہ اس لیے دیا کہ اس نے آپ کی قوم کے لوگوں کو لات و عزیٰ کی قسم کھاتے ہوئے سن رکھا تھا۔ ابن اسحاق راجح قول کے مطابق پادری نے آپ سے جو لات و عزیٰ کا واسطہ دے کر پوچھا تھا وہ بطور امتحان تھا، کیونکہ وہ صحیح طور سے آپ کی شخصیت کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ غرض پادری بحیرہ کے یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس کی گرفت فرمائی اور گویا ہوئے، لا تسألنی باللات والعزی فواللہ ما ابغضت شیئا قط بغضہما، مجھے لات و عزیٰ کا واسطہ دے کر کوئی بات مت پوچھو، اللہ کی قسم ان دونوں معبودان باطلہ سے زیادہ میں نے کسی چیز سے بغض و نفرت نہیں کی ہے۔ بحیرہ نے کہا، پھر میں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تجھ سے میں جو کچھ پوچھوں گا اس کا جواب دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلنی عما بدالک، جو چاہو پوچھو۔ اس کے بعد پادری بحیرہ نے آپ کے سونے جاگنے اور دیگر حالات کے بارے میں سوالات کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ آپ نے اس کو سب کچھ بتایا۔ آپ کے جوابات سن کر پادری بحیرہ نے وہ سارے اوصاف اپنے مطالعہ اور مشاہدہ کے موافق پائے جو کچھ اس نے پڑھ رکھے تھے یا آپ کے متعلق اپنے پیشواؤں سے سن رکھے تھے۔ پھر اس نے آپ کی پیٹھ پر دونوں موڑوں کے درمیان مہر نبوت بھی دیکھی۔
پادری بحیرہ یہ سب دیکھنے سننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب کے پاس آیا اور پوچھا ما ھذا الغلام من کا، یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا یہ میرا بچہ ہے۔ پادری بحیرہ نے کہا ما ہوا بابنکا و ما ینبغی لہذا الغلام ان یکون ابوہ حیا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کا باپ زندہ ہو سکتا ہے۔ ابو طالب نے بتایا فَإِنَّهُ ابْنُ اخی، دراصل یہ میرے بھائی کا لخت جگر ہے۔ پادری بحیرہ نے پوچھا اس کے والد کے متعلق بتائیں۔ ابو طالب نے بتایا کہ اس کے والد کا انتقال اسی وقت ہو گیا جب کہ شکم مادر میں تھا۔ پادری بحیرہ نے کہا آپ نے سچ فرمایا، اب آپ اس بچے کو لے کر پہلی فرصت میں اپنے وطن کو لوٹ جائیں اور یہودیوں سے ہوشیار رہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہود اس بچے کو دیکھیں گے اور جو کچھ میں نے نبوت کی نشانیاں اس میں دیکھی ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے تو اس کے ساتھ ناروا سلوک کریں گے اور ظلم ڈھائیں گے، کیونکہ مستقبل میں آپ کے اس بچے کی ایک عظیم شان ہونے والی ہے، اس لیے آپ جلدی سے اسے اس کے وطن لے کر چلے جائیں۔ ابو طالب نے جب بحیرہ راہب کی یہ بات سنی تو ملک شام میں اپنے تجارتی کاروبار سے فراغت پاتے ہی فوراً اپنے وطن کو روانہ ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت قریباً 12 سال تھی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ رب رکھا۔